بلساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولى الثقلين الذي أحسن المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: وأصدق الصادقين وقولهم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے اور خسارے سے کیسے بچے کے عنوان سے 2 دن ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی ہے. کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ میں انسان کے لیے خسارے کا تذکرہ ہوا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. انشاءاللہ گفتگو اس سے آگے بڑھے گی اور آپ کی خدمت میں ہم جو کچھ بھی طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن امام حسین کی عزاداری سے متعلق ایک بات اور اس کے بعد بات آگے بڑھ جائے گی کہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، ایک دستور ہے کہ جس کسی نے بھی قوم کے لیے، وطن کے لیے، ملک کے لیے اگر کوئی قربانی دی ہے تو اسے یاد کیا جاتا ہے. دور نہ جائیے، ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے گاندھی جی نے بڑی قربانیاں دی. لہذا آج ہندوستان میں گاندھی جی کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ میں یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ملک کے لیے، وطن کے لیے بڑی قربانی پیش کی ہے. اسی طریقے سے ایران میں امام خمینی نے قربانی دی اور انقلاب لے کر کے آئے، تو ایران میں امام خمینی کو یاد کیا جاتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی جس جگہ کے لیے قربانی دی ہے اس کو صرف وہی یاد کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ گاندھی جینتی جو منائی جاتی ہے 2 اکتوبر کو، تو ہندوستان والے منائیں گے یا ہندوستان کے رہنے والے جہاں ہیں وہ منائیں گے، ایران والے تو نہیں منائیں گے، اس لیے کہ ایران والوں کے اوپر گاندھی جی کا کوئی احسان نہیں ہے یا کسی اور ملک کے اوپر گاندھی جی کا احسان نہیں ہے. اگر احسان ہے تو وہ ہندوستان والوں کے اوپر. گویا یہ بات طے ہو گئی کہ جس کسی نے بھی جس جگہ کے لیے قربانی دی ہے صرف اس جگہ والے اس کو یاد کریں گے، بقیہ یاد نہیں کریں گے. لیکن امام حسین کی ذات ایسی ہے کہ جس کو پوری دنیا
انسانیت کے لیے قربانی دی ہے، اور اگر جس میں انسانیت ہوگی وہ یاد کرے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سوال پڑھیے محمد تو جہاں بھی انسانیت ہے وہ بہرحال امام حسین کو یاد کرتا ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر خسارے سے بچنا ہے تو سب سے پہلے انسان بنو۔ فرقوں میں، مذہب میں بعد میں تقسیم ہونا، سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان ہونا ہے۔ اور اچھا انسان جو ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے مذہب نہیں دیکھنے والی بات ہے۔ انسان ہے تو وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر انسانیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے امام حسین کو صرف ایک قوم کو نہیں روتی ہے جو ان کا غم بھی مناتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو عیسائی بھی مناتے ہیں، یہودی بھی مناتے ہیں، امام حسین کا غم مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں۔ غرض کہ ہر مذہب کا ماننے والا امام حسین کے غم کو مناتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت ہونا شرط ہے۔ اب میں نے انسانیت کے سلسلے میں، انسان ہونے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اسی بات کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا موضوع سے تسلسل ہو جائے گا۔ کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ انسان جو بنا، یعنی ہمارا وجود وہ 4 چیزوں سے بنا: آگ، مٹی، پانی اور ہوا، یہ 4 چیزیں۔ لیکن وجود بننے کے بعد، یعنی جناب آدم کا جو پتلا بنا، یوں کہہ لیا جائے، وہ ان 4 چیزوں سے بنا۔ ہمارا اور آپ کا وجود بھی نہیں 4 چیزوں سے۔ لیکن انسان کب کہلائے ہم اور آپ؟ جب 2 چیزوں سے انسان مرکب ہوا ہے۔ یہ تو مجسمہ انسان کا بنا ہے نا، لیکن انسان جو کہا جائے گا وہ کب کہا جائے گا؟ کہ جب انسان کے اندر روح بھی ہو۔ یعنی انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا، گویا ایک روح اور ایک ہے جسم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات پہنچے گی، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو انسان نام ہے 2 چیزوں کا، ایک روح اور ایک جسم۔ روح جو ہے وہ غائب ہے، جسم حاضر ہے۔ جسم دکھائی دینے والی چیز ہے، روح دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جب بنایا روح اور جسم دے کر کے، تو اس میں 5 چیزیں اور رکھی جس کو ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے۔ 5 حصیں، حالانکہ ایک 6ٹھی حص بھی ہوتی ہے جو سب میں نہیں پائی جاتی ہے، اس کے لیے بھی شرط ہے۔ 5 حص ہی اگر پہلے ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور سے لوگوں میں تو یہی 5 حص صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے۔ تو 5 حص جس کو ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے: سننے کی طاقت، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی اور لمس کرنے کی، مس کرنے کی۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان 5 چیزوں سے سمجھیں گے، اپنے 5 حواس سے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو چیز ہمیں دکھائی نہ دے، جو چیز سنائی نہ دے، جو چیز چکھنے میں نہ آئے، جو چیز مس کرنے میں نہ آئے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی عقل کا ہی جو ہے انکار کرنا پڑے گا۔ کسی کی عقل دکھائی نہیں دیتی ہے، کوئی آج تک کسی نے دیکھا ہو کہ صاحب آپ کی عقل بہت بڑی ہے، بات کرے گا تو پتا چلے گا کہ اس کی عقل کتنی ہے، مگر کوئی عقل کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کی عقل بہت بڑی ہے، آپ کی عقل بہت چھوٹی ہے۔ بھیجے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھیجا تو سب میں ہوتا ہے، مگر عقل کس میں کتنی ہوتی ہے یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ اور اسی لیے آپ اگر اصول کافی کی احادیث کو دیکھیں گے تو اس میں شروعات ہی جو ہے وہ عقل سے اور ذہن سے ہوئی ہے، عقل اور ذہن سے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں جاؤں گا تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، بات دوسری ہو جائے گی۔ یہ 5 چیزیں یاد آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جو خاص کر کے منکرین خدا ہیں ان کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ چونکہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے ہم نہیں مانتے، اللہ چونکہ چکھنے میں نہیں آتا لہذا ہم نہیں مانیں گے، اللہ چونکہ لمس کرنے میں چھونے سے نہیں پتہ چلتا لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ تو کیسے مانیں گے آپ؟ کہ اگر اللہ ہمیں دکھائی دیتا تو ہم مان لیتے۔ ہم نے کہا چلیے اس بات پہ آپ ذرا رکے رہیے گا، آپ ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے، لیکن اگر اپنی آنکھ کو دیکھنا ہو تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کو
کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے چہرے پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، چشمے کے چھوڑ کر کے بقیہ ہمارے چہرے پہ کیا لگا ہوا ہے اس وقت ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. آپ ہمیں دیکھ کے بتائیں گے یا ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تب ہمیں پتہ چلے گا. گویا انسان وہ ہے کہ جو اپنی اس حواس پر بڑا ناز کر رہا ہے، وہ انسان خود اتنا مجبور ہے کہ دوسروں کو تو اپنے حواس سے محسوس کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، مگر اپنی آنکھوں کو دیکھنا ہو تو وہ محتاج ہے ایک وسیلے کا، ایک آئینے کا محتاج ہے. اللہ نے کہا تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارے اندر وہ پاور نہیں ہے کہ تم ہمیں دیکھ سکو. آپ غور کریے گا. تو پھر اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھے؟ اللہ نے کہا ہم نے اس کے لیے وسیلے بنائے، ان کو دیکھتے جاؤ، ہمیں محسوس کرتے چلے جاؤ گے. ہم کیسے پہچانے؟ اللہ نے کہا اس کو دیکھو جس کی آنکھ عین اللہ کہلاتی ہے، جس کا ہاتھ عین اللہ کہلاتا ہے، جس کا نفس نفس اللہ کہلاتا ہے، اس کے کمالات کو دیکھو، مجھ خدا کو پہچانو کہ جب جس نے پیدا کر دیا اگر وہ اتنا باکمال ہے تو جو خالق ہوگا وہ کتنا باکمال ہوگا. ملوں کے سلام پڑھیے محمد اگر وہ اتنا باکمال ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اتنا باکمال ہے، جس نے پیدا کیا ہے اتنا باکمال ہوگا. تو اب انسان جو ہے وہ دو چیز کے مجموعے کا نام ہوا، ایک روح اور ایک جسم. روح ہے غائب اور جسم ہے حاضر. اب ایک سوال ہے، غائب حاضر کی وجہ سے زندہ ہے یا حاضر غائب کی وجہ سے زندہ ہے؟ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں گے تو میں ایک اور نتیجے تک آپ کو پہنچا سکوں گا. ایک بار پھر سے سنیے، ہمارا جسم حاضر ہے، روح غائب ہے. تو یہ جو غائب ہے یہ اس حاضر کی وجہ سے زندہ ہے، یہ جو حاضر ہے وہ غائب کی وجہ سے. یقیناً جو تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یہ جو حاضر ہے وہ غائب کی وجہ سے زندہ ہے. ہم یہی کہتے ہیں آج دنیا میں جو انسان ہے اور خاص کر کے اہل بیت کے چاہنے والے زندہ ہیں وہ اس غائب کی وجہ سے زندہ ہے، اس لیے کہ اس نے کہا اگر ہماری نظر تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم کب کے ختم کر دیے گئے ہوتے. تو ہمارا وجود جو ہے ہماری زندگی اس غائب کی وجہ سے وہ پردے غیب میں بیٹھ کر کے ہماری حفاظت کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر نظر نہ رکھے ہوتے تمہیں تو کب کا لوگ ختم کر چکے ہوتے. اور واقعی یہ بات طے ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا وارث پردے غیب میں ہے. جی ہمارا وارث پردے غیب میں، ورنہ تو دنیا نے ہمیں کب کا ختم کر دیا ہوتا. مگر کمال کی بات یہی ہے کہ جس علی کے نام کو لینے والے کو آج دنیا مٹانا چاہتی، اللہ نے بھی کیا کمال کیا ہے. آپ غور کریں قدرت پروردگار کیا ہے. لوگ مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں علی کے نام کو، علی کے ماننے والے کو. میں نے جملہ شاید اس سے پہلے بھی کہا ہو کہ اللہ نے خانہ کعبہ میں اس نشان کو باقی رکھا جہاں سے علی کی ماں اندر داخل ہوئی تھی، اور 1400 سال ہو گئے مگر آج تک وہ نشان نہیں ملا. یا اللہ یہ تو نے نشان کیوں رکھا؟ عجب نہیں پروردگار کی آواز آئے میں آنے والی دنیا کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں. تم اتنے لوگ مل کر کے ایک نشان تو مٹا ہی نہیں پائے، تم علی کا نام کیا مٹاؤ گے، علی کا ذکر کیا مٹاؤ گے؟ سوال پڑھ دیجیے محمد صلی علی محمد و محمد. اور فرمائے کہ جب انسان دو چیز سے مل کے بنا، ایک روح اور ایک جسم، تو ظاہر ہے کہ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. اچھا جسم بنا ہے یہاں سے، روح آئی ہے کہیں اور سے. یہاں کی نہیں ہے روح آئی ہے کہیں اور سے. لہٰذا جب انسان کا جسم بیمار ہوا، مثال کے طور پہ خدا نہ خاصہ کسی کو بخار ہو گیا تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیبلٹ لے لیجیے، یہ کیپسول لے لیجیے، یہ انجیکشن لگوا لیجیے، اس
سے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اب وٹامن اے کی کمی ہے, اور وٹامن سی کی کمی ہے, اور وٹامن ڈی کی کمی ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے پوری ہوئی؟ ڈاکٹر کے ٹیبلٹ سے, دواؤں سے پوری ہو گئی. لیکن اب روح کی بیماری کیا ہے؟ کوئی انسان مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے. ہم گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, مثال کے طور پر ادے پور کے بڑے اچھے ڈاکٹر تھے, ان کے پاس گئے, صاحب فلاں صاحب میں بڑے جھوٹ بولتے ہیں, کوئی دوا ہے؟ فلاں صاحب ہمارے پاس تو کوئی دوا, کوئی انجیکشن؟ کہا یہاں تو کوئی انجیکشن بھی ایجاد نہیں ہوا ہے. تو ہم نے کہا شاید یہاں نہ ہو تو لندن امریکہ چلے جاتے ہیں, وہاں ہو سکتا ہے مل جائے. وہاں گئے تو انہوں نے کہا نہ, ابھی تک کے تو نہ کوئی انجیکشن ایجاد ہوا اور نہ کوئی دوا ایجاد ہوئی. کاش کے ایجاد ہو گئی ہوتی تو بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا, کیونکہ دنیا والوں کے بس میں ہے نہیں. تو اب آپ بتائیے کہ اگر جسم بیمار ہو تو یہاں کا دوا ہماری جو ہے وہ جسم کی بیماری کو ختم کر دے. اگر روح بیمار ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے گا, جو جسم کے بیماری کا علاج کرے اسے ڈاکٹر کہتے ہیں, طبیب کہتے ہیں, سنیاسی کہتے ہیں. لیکن جو روح کا علاج کرے گا ظاہر وہ جہاں کا نہیں ہوگا, وہاں کا ہوگا. اسے امام کہا جاتا ہے, نبی کہا جاتا ہے, مسیح کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. روح کی بیماریاں بہت ساری ہیں, خالی جھوٹ بول رہی ہے, جھوٹ ہے, حسد ہے, غیبت ہے, اور ساری چیزیں ہیں کہ جو روح کی بیماریاں ہیں. مگر یہ روحانی بیماریاں جو ہے وہ انسان اس کو صحیح نہیں کر سکتا ہے. ظاہر ہے اس کا علاج اگر ممکن ہے تو وہ اس سے ہی ممکن ہوگا جو وہاں سے آیا ہو جہاں سے روح آئی ہے. اس لیے کہ قل روح من امر ربی, ہے نا, یہ سوال کیا کہ روح کیا ہے, تو کہا گیا قل روح من امر ربی. آپ کہہ دیجئے کہ روح امر پروردگار سے. اب اللہ نے اس سورے میں دونوں کا تذکرہ کیا, اور فرمائیے گا آپ, خسارے والوں کا بھی, فائدے والوں کا بھی. انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا کہ ہمارے جو یہ دو چیزیں ہیں, کہ ہر انسان کے ذہن میں دو ہی باتیں چلتی ہیں, ہم کیا کریں کہ فائدہ ہو اور کیا نہ کریں کہ ہم نقصان سے بچ جائیں. جتنا بھی ہمارا کام ہے وہ انہی دونوں چیزوں کے اوپر چلتا ہے, چاہے بزنس ہو چاہے کوئی اور کام ہو. مگر کبھی کبھی توہمات جس کو کہا جاتا ہے, وہم ہمارے اندر بہت سارے گھر کر جاتے ہیں. صاحب یہ نہ کریں تو ہم کہیں نقصان نہ ہو جائے, ہم وہ کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا فائدہ ختم ہو جائے. بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ وہم جو پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہنوں میں وہ انسان کو ایمان کے راستے سے ہٹانے لگتے ہیں. ان میں سے ایک بات مثلا خالی میں عرض کر دوں, کل کے جو عرب تھے, جو زمانے جاہلیت کے, ان کے اندر بھی توہم پرستی بہت تھا, وہم والے بہت تھے. لہذا تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنے خداؤں کے سامنے آتے تھے, گھر سے چلتے تھے تو بڑے اچھے کپڑے پہن کے چلتے تھے, اور جب اپنے خدا کے سامنے آتے تھے سب اتارتے تھے. تو پوچھتے تھے کیوں بھیا یہ کیا ہوا؟ یعنی اپنے اللہ سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ چھپا لیا تو ہمارا کچھ نقصان ہو جائے. یعنی ان کے ذہن میں ایک وہم تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اس سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات تو ہے, کم سے کم وہ کافر تھے, ان کے ذہن میں ایک بات تو تھی کہ اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا, خدا سے. یعنی ان کے بنائے ہوئے تھے بھلے ہی, مگر وہ ان کے سامنے کچھ چھپانا نہیں چاہتے تھے. آج کا مسلمان بند کمرے میں بہت کچھ کرتا ہے اور اپنے اللہ سے چھپانا چاہتا ہے, حالانکہ انہیں نہیں معلوم ہو سکتا تھا. مگر ہمارا جو خدا ہے وہ ہر جگہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. ہم بند کمرے میں گناہ کریں تو بھی ہمیں دیکھتا ہے, کھلے میں کریں تو بھی ہمیں دیکھتا ہے, اعلان کریں تو بھی دیکھتا ہے, چھپ کر کے کریں ہم تو بھی دیکھتا ہے. لیکن بہرحال تو وہم پرستی جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس بات کو ہم آگے انشاءاللہ کریں گے کہ ہمارے اندر کون کون سے وہم پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایمان سے بھٹکنے لگتے ہیں. لیکن اس سورے میں اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے, اور دونوں کے درمیان میں ایک لفظ رکھا ہے اللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اللہ سے پہلے جو ہے وہ خسارہ ہے, اور اللہ کے بعد فائدہ ہے.
تو کہا نا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمل صالح کیا اور حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو اللہ سے پہلے خسارہ اور اللہ کے بعد فائدہ. ہمارے کلمے کی شان بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اگر کوئی خالی اتنا کہہ دے لا الہ وہ خسارے میں ہے، لیکن الا اللہ اگر کہہ دے تو وہ فائدے میں ہے. اب قرآن کی ایک آیت اور آپ دیکھیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى. صلوات پڑھیے محمد. اللہ نے اپنے نبی سے کہا، میرے نبی آپ کہیے، قل کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ کہیے کہ میں کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تم سے مانگنے نہیں آیا، میں تمہیں دینے آیا ہوں، میں تمہیں عطا کرنے آیا. جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو وہ ہم سے کیا مانگے گا؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ میں کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ میں دینے آیا ہوں. اور واقعی آپ اور فرمائے محمد و آل محمد علیہ السلام کریم ہے، کریم، کریم ابن کریم. سخی کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، کریم ابن کریم. آپ کہیں کہ بھائی سخی کیوں نہیں؟ کہ سخی اور کریم میں فرق ہے. سخی اسے کہا جاتا ہے جو مانگنے پر دیتا ہے، کریم اسے کہا جاتا ہے جو چہرہ دیکھ کے عطا کرتا ہے. آل محمد و آل محمد سخی نہیں کریم ہے. اسی لیے مولا کائنات کے سامنے جب کسی نے حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ کیا کہ مولا حاتم بڑا سخی تھا، امام نے فرمایا کیسے؟ کہ وہ 40 دروازے بنوائے ہوئے تھا اور ہر دروازے سے دیتا تھا. امام نے فرمایا سخاوت نہیں ہے تو کنجوسی ہے. ارے دنیا جس کو سخاوت سمجھ رہی ہے، امام کہہ رہے وہ کنجوسی ہے، وہ بخالت ہے. اسی نے کہا مولا 40 دروازے سے دیتا ہے اور آپ اسے بخیل کہہ رہے ہیں. امام نے فرمایا ایک دروازے سے ہی اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ کسی کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہے. اب آپ سمجھے ہم علی کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ایک در سے علم بھی مل جاتا ہے، دولت بھی مل جاتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، پھر ہم کسی اور دروازے پہ کیوں جائیں؟ سلام پڑھیے محمد صلی علی محمد. بڑا سخی تھا، مگر مولا کہتے کہ نہیں یہ سخاوت نہیں ہے اور واقعاً یہ ذلیل کرنا ہے، شرمندہ کرنا ہے. کہ ایک دروازے سے دے رہے ہیں، دوسرے دروازے سے، تیسرے دروازے سے، یعنی آپ ایک مرتبہ ذلیل نہ ہوئیے، 40 مرتبہ ذلیل ہوئیے. اسی لیے کسی نے بہت اچھا جملہ کہا، شاید کسی معصوم کا ہے کہ بندے سے مانگو تو وہ گن کے دیتا ہے، اللہ سے مانگو وہ انگنت دیتا ہے. بندے سے مانگو تو احسان کر کے دیتا ہے، اللہ سے مانگو وہ بنا احسان کیے دیتا ہے. اللہ کبھی احسان نہیں جتلاتا کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا. ورنہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اگر وہ احسان جتلانے میں آئے تو ہم ایک کا بھی شکر ادا صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں مسئلہ یہ ہے کہ خسارہ اللہ سے پہلے اور فائدہ اللہ کے بعد میں. اور اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو آل محمد مانگنے کے لیے نہیں آئے، سوال کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ عطا کرنے کے لیے آئے، دینے کے لیے آئے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ. اللہم صلی علی محمد. امام کے پاس خدمت میں ایک اعرابی آیا، صحرا نشین آیا، اور اس نے آ کر کے ابھی کوئی سوال نہیں کیا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ کریم ابن کریم ہے. آنے کے بعد بیٹھ گیا امام کی خدمت میں، ابھی کچھ کہا نہیں ہے. امام نے اس کا چہرہ دیکھا، اپنے غلاموں سے پوچھا ہمارے پاس کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے؟ کہا مولا جا کے دیکھتے ہیں. گئے دیکھا تو کہا 20,000 درہم ہے. کہا لا کر کے اس کو دے دو. جب لا کر 20,000 درہم دے دیا تو وہ صحرا نشین کہتا ہے مولا مجھے تو آپ نے کہنے کا موقع بھی نہیں دیا.
امام نے فرمایا ہم آل محمد کی عطا ایسی ہی ہوتی ہے، وہ اور ہوں گے جو مانگنے کا انتظار کرتے ہو، ہم کریم ابن کریم ہیں، ہم چہرہ دیکھ کے عطا کر دیا کرتے ہیں، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اور آپ سخاوت کا اندازہ، اگر کرامت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں حاکم شام مدینے آئے، یزید کے حاکم ہونے کے لیے تھوڑا سا راہ ہموار کرنا چاہ رہا تھا، لہذا مدینے آیا اور لوگوں سے کہا کہ جو بھی ملنے کے لیے ہم سے آئے گا ہم اسے انعام و اکرام دیں گے۔ لوگ آتے گئے، انعام لیتے گئے، پیسہ لیتے گئے اور وہ بانٹتا چلا گیا۔ آخر میں کچھ لوگ بچے، ان میں سے ایک امام حسن بھی تھے۔ امام حسن تشریف نہیں لے گیا ہے، لیکن اس نے بلوایا لوگوں سے، اور اس کے بعد جب امام آئے تو اس نے جملہ کہا، حاکم شام نے جملہ یہ کہا کہ آپ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ میری دولت ختم ہو جائے تاکہ میں شرمندہ ہو جاؤں آپ کے سامنے، لیکن آپ جانتے نہیں ہیں۔ حاکم شام نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اور وہ بھی امام کے سامنے کہا آپ جانتے نہیں ہیں میں ہندا کا لال ہوں، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ جتنا میں نے ابھی تک سب کو دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا غلام سے کہتے کہ نہ لائے، اگر تو ہندا کا لال ہے تو میں زہرا کا لال ہوں، میں قبول نہیں کرتا۔ لیکن جتنا بھی دیا گیا تھا ابھی تک کے سارے مدینے والوں کو وہ لا کر کے اتنا مال امام حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور امام جب ایک مرتبہ وہاں سے اٹھنے لگے، غلام نے جوتی سیدھی کر دی، امام نے فرمایا یہ پورا مال، پوری دولت میں نے تجھے دے دیا، اب ایک مرتبہ منہ پہ تماچا مارا، جتنا تم مجھے دینا چاہتا میں تو اتنا غلام کو دے دیا کرتا ہوں، جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیا کرتا ہوں، تو ہمیں کیا دینے دے گا؟ ہم تو وہ ہیں کہ جو کائنات کو عطا کرتے ہیں، تو ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد اللہ نے کہا میرے نبی آپ کہیے کہ میں کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ ہم مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں لینے والوں کی تعداد کل بھی زیادہ رہی ہے، آج بھی ہے، اور کل بھی دینے والوں کی تعداد کم تھی، آج بھی دینے والوں کی تعداد کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فساد زیادہ ہے، امن کم ہے۔ امن جو ہے وہ کم ہے، جتنے دینے والے زیادہ ہوں گے اتنا فساد کم ہوگا اور امن بڑھے گا۔ تھوڑی سی بات میری شاید واضح نہیں کی ہو، ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک تصور کیجئے کہ آپ بہت بڑا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اس پہ نہ جائیے گا کہ ہم لوگ مختصر، ایک بڑا مجمع ہے، خالی تصور کیجئے گا، میں تو میری بات جو ہے مکمل ہوگی۔ ایک بڑا مجمع ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم پہلو سے پہلو ملائے ہوئے، لیکن جب بڑا مجمع ہوتا ہے تو مجلس ہو رہی ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت نہ کوئی کسی کو کوہنی مارتا ہے اور نہ کسی کو کوئی دھکا مارتا ہے، لیکن مجلس ختم ہو گئی، اب جو تبرک بڑھنے لگا اس میں دھکا مکی ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہزاروں کا مجمع ہے، ہر آدمی چاہتا ہے جلدی سے لے کے ہم نکل جائیں۔ تو جو بانی مجلس ہے اگر وہ ہوشیار ہے اس نے دیکھا کہ بھائی 1000 کا مجمع ہے مثال کے طور پہ، اور ایک دروازے سے دیا جائے گا تو یہ مجمع ایک دوسرے سے بھڑا رہے گا، لہٰذا اس نے دوسرا دروازہ کھول دیا، دینے والے کو وہاں کھڑا کر دیا، وہاں بھی ملنے لگا تبرک، تیسرا دروازہ کھول دیا وہاں بھی ملنے لگا، چوتھا دروازہ کھول دیا وہاں بھی دیا جانے لگا، گویا دینے والے جتنے بڑھنے لگے اتنا ہی سکون ہونے لگا نا، تو جو فرما رہے ہیں اتنا ہی سکون بڑھنے لگا۔ گویا واضح یہ ہے بات کہ جتنا دینے والے بڑھیں گے اتنا امن بڑھے گا، جتنا لینے والے بڑھیں گے اتنا امن ختم ہوگا۔ اب آپ غور کریے گا کہ جب تبرک بڑھتا ہے تو اس میں بڑی رشتہ داریاں بھی لگتی ہیں، ماموں ہمیں دے دو، چچا ہمیں دے دو، گاؤں میں آپ نے دیکھا ہی ہے نا یہ منظر ہوتا ہے، ماموں ہمیں دے دو، چچا ہمیں دے دو، خالو ہمیں دے دو، پھوپھا ہمیں دے دو۔ ارے صاحب اس سے پہلے تو آپ کوئی رشتہ داری نہیں لگا رہے تھے، آج بڑی رشتہ داری کا لگا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملے گا تبرک لینا ہے، اور تبرک لینے کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہونا ہی چاہیے، منسوخ ہونا ہی چاہیے۔ آج بھی تو غور کریے گا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں
اگر تھوڑے سے تبرک کے لیے انسان اپنے آپ کو اس انسان سے منسوب کرنا چاہتا ہے، رشتے داری قائم کرنا چاہتا ہے، تو سوچئے جہاں بڑے عہدے کا مرحلہ ہو، اگر وہاں رشتے داری کر لی جائے اور وہاں رشتے داری قائم کرنے کی کوشش کی جائے، واہ 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 اللہم صلی علی محمد دیکھیے یہ تو تبرک کی بات ہے، تو رشتے داری قائم ہوتی جہاں اتنا بڑا عہدہ سامنے ہو وہاں تو یقیناً رشتے داری لگائی جائے گی کہ صاحب ہمارا رشتہ ہو جائے تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اور اب عجیب و غریب بات ہے کہ یہ بات یہاں کے لیے نہیں ہے، یقیناً یہ بات جو دوسری جگہوں کے لیے کہ جو تبرک بانٹتے ہیں ان میں بھی تبرک بانٹنے والوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تبرک کون بانٹتا ہے، لہٰذا یہ بات دوسروں کے لیے کیونکہ ہم تو مجلس ختم ہوتی چلے گئے شروع کے وقت معذرت کے ساتھ ایک سوال پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تبرک بانٹنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجمع کے وفادار، ایک بانی مجلس کے وفادار۔ جو بانی مجلس کے وفادار ہوتے ہیں وہ یوں مٹھی بھرتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو تھوڑا ہی نکلتا ہے، اس لیے جو بانی مجلس کا بچاتا ہے، اور جو مجمع کے وفادار ہوتے ہیں وہ جتنا بھرتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان جس کی بڑی مجلس ہے، بہت بڑا مجمع ہے، تو کیا ہر ایرے گہرے کو انسان تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا کرے گا؟ نہیں صاحب، تبرک بانٹنے والے کے لیے ایک شرط ہوتی ہے، آدمی جو تبرک بانٹنے والے کا انتخاب کرتا ہے اس اعتبار سے طاقت والا ہو، مجمع کو سنبھال سکتا ہو، دوسری بات اس کی نگاہ اتنی تیز ہو کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہو کون جا چکا ہے تبرک لے کے، کون دوبارہ واپس آ رہا ہے تبرک لینے کے لیے۔ لیکن توجہ کریے گا، میں اس سے ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ تبرک بانٹنے والا طاقتور ہو، دوسری بات یہ کہ مجمع کو پہچانتا ہو، اگر نہیں پہچانتا ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی 2 بار 3 بار لے کر کے چلا جائے گا اور بانی مجلس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لہذا شرط یہ ہے، اب آپ کہیے اگر کسی سے کہ صاحب آپ نے فلاں کو تبرک بانٹنے کے لیے کیوں رکھا ہے، یہ آپ سوال نہیں کر سکتے، ہم سوال نہیں کر سکتے آپ نے فلاں کیوں رکھا؟ ارے صاحب ہماری مجلس ہے، ہم جس سے چاہے تبرک بنوائیں، آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اب میں آپ کو پہنچاؤں وہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ جنت ہم علی سے بنوائیں گے۔ واہ 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 کوئی کہے صاحب علی سے آپ کیوں بنوائیں گے، یا اللہ علی سے کیوں بنوا رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت میری ہے، میں جس سے چاہوں بنواؤں۔ واہ 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 آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ غریب مرحلہ ہے، دیکھیے آپ توجہ کریے گا، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے نا، کس لیے کر رہا ہے؟ جنت کے لیے، جنت کے لیے ہی تو ہے۔ جتنا بھی عمل ہے وہ سب جنت کے لیے ہے، گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نمازیں، حج، زکات، قوم، جو کچھ بھی ہے، یہ مجلس بھی سب جنت کے لیے۔ مگر کسی سے بھی کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے جنت دیکھی ہے، آدمی کے جواب آئے گا اگر جنت دیکھی ہوگی تو ہم یہاں کیوں مر رہے ہوتے؟ ظاہر ہے جنت کو اگر دیکھ لے آدمی جنت میں چلا نہیں جائے گا، تو ہم نے جنت نہیں دیکھی، مگر بہرحال ہمیں یقین ہے اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ہے۔ اچھا، اب اتنی ساری زحمت اٹھا کر کے گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نماز، 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کیا، زکات ادا کی، خون سے نکالا، سب کیا، اس لیے جنت کے لیے۔ اب اس کے بعد موت کی سختیوں سے گزر کر کے، برزخ کی تنگ وادیوں سے گزر کر کے، اور پھر اب جو مسلمان پہنچے تو ایک طرف صحیح سجائی جنت اور ایک طرف دہتا ہوا جہنم، تو مسلمان کس طرف جائے گا؟ سیدھی سی بات ہے، جنت کی طرف جائے گا۔ نہ کل کسی مائی کے لال میں دم تھا کہ وہ جہنم کی طرف چلا جائے، نہ آج ہے اور نہ کل ہوگا۔ ارے کس کو پڑی ہوئی ہے کہ آپ آئے مجھے مار کہہ کر کے کود جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو اب سارے مسلمان جنت کی طرف بھاگیں گے، تصور ہے تو آپ سمجھ کریے گا، سارے مسلمان جنت کی طرف بھاگیں گے، اور جب جنت کے دروازے میں پہنچیں گے
تو پتہ یہ چلے گا کہ وہاں ایک بڑا سا تالا لگا ہوا ہے. خالی تصور یہ تاریخ نہیں ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کی تاریخ سے پڑھیں ہم نہیں بتا پائیں گے. ایک تصور ہے جو آپ تک بات پہنچانی ہے. اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے. ارے صاحب یہ تالا کیسے لگا ہوا ہے؟ تو آواز آئی کہ پروردگار ہم آ گئے. تالا نہیں کھلتا. اللہ کہے گا کوئی بات نہیں, چابی لائے ہو؟ تو کہیں گے اللہ چابی ہمارے پاس کہاں ہے؟ کچھ ہوشیار لوگ ہوں گے, توجہ کریے گا, کچھ ہوشیار لوگ ہوں گے کہیں گے چابی تو ہمارے پاس ہے. ایک چابی گھمائی نہیں کھلا, دوسری چابی گھمائی تالا نہیں کھلا, تیسری چابی گھمائی تالا نہیں کھلا. کہتے یا اللہ تالا نہیں کھلتا. کہا چابی کہاں کی ہے؟ کہا یا اللہ چابی تو ہماری بنائی ہوئی ہے. اللہ کہے گا جب تالا ہمارا ہے تو چابی تمہاری کیسے لگے گی؟ واہ 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 واہ. ارے آپ وہ بھی کر رہے ہیں, جب تالا ہمارا ہے تو چابی تمہاری کیسے لگے گی؟ اللہ کہے گا کہ چابی اگر تمہاری ہے تو تالا نہیں کھل سکتا. تو لوگ کہیں گے یا اللہ بھی چابی کہاں کی ہونا چاہیے؟ اللہ کہے گا جب تالا ہمارا ہے تو چابی بھی ہماری یہاں کی ہونی چاہیے. لوگ کہیں گے اللہ وہ چابی ہے کیا؟ آپ بھول گئے نبی نے سوالات کے مجمع میں ایک چابی دی تھی. اگر وہ چابی ولایت علی کی شکل میں لے کے آئے ہو تو جنت میں جاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ. واہ واہ واہ. پڑھیے محمد اللہم صلی علی یا علی. تو اب اللہ نے علی کو جنت تقسیم کرنے کے لیے رکھا. یا اللہ سارے مسلمان اگر کہہ دیا اللہ نماز ہم نے تیرے لیے پڑھی, روزہ ہم نے تیرے لیے رکھا, اور یہ کون سی بات ہوئی کہ جنت علی سے بٹوائے گا؟ امام شافعی نے لکھا علی حبہ الجنہ اسیر النار والجنہ. علی کی محبت سپر ہے اور علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے. ظاہر تقسیم کرنے والا اللہ نے بنایا, نبی نے اعلان فرمایا کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے. تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا بھائی جنت اللہ کی ہے, اللہ جس سے چاہے بٹوائے. مگر وہی بات یہاں بھی آتی ہے کہ اگر تھوڑے سے تفرق کاٹنے کے لیے طاقتور انسان ہونا چاہیے, مجمع کو پہچاننے والا ہونا چاہیے, تو جہاں مرحلہ اتنی بڑی جنت کا ہو ہر ایک کو نہیں سونپا جا سکتا ہے. اب آپ سمجھے علی کو, اللہ کو علی جیسا کوئی ملا ہی نہیں. اس لیے کہ علی نے آدم کا دور دیکھا, علی نے نوح کا دور دیکھا, علی نے ابراہیم کا دور دیکھا, علی نے موسیٰ کا دور دیکھا, علی نے اسماعیل کا دور دیکھا, علی نے عیسیٰ کا دور دیکھا, علی نے پیغمبر اسلام کا دور دیکھا, علی نے بڑے بڑے رستموں کو دیکھا, چھپے رستموں کو بھی دیکھا. واہ 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 واہ. صلی علی محمد وعلی رستموں کو دیکھا, چھپے رستموں کو بھی دیکھا ہے. کوئی بچ کے جا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ علی کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ علی نے یہ بھی دیکھا کون پہاڑ پہ چڑھ کے بھاگا, واہ 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 واہ. چھوڑ کے گیا, کون اس میدان سے بھاگا, کون اس میدان سے بھاگا. لہذا علی کی نگاہیں اتنی تیز ہے, علی اتنے طاقتور ہے کہ کوئی علی کو ہلا بھی نہیں سکتا. لہذا اللہ نے علی کو جنت تقسیم کرنے کے لیے رکھا. اب اللہ نے کہا سوال کرو میرے نبی میری طرف سے, آپ اپنی طرف سے نہیں میری طرف سے سوال کرو. کیا سوال کر رہا ہے اللہ؟ ان سے کہیے آپ کہ میں اجر رسالت کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں مانگتا, مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. محبت نہیں, محبت نہیں, مودت کرو. محبت کا کیا مطلب ہے؟ جس پر انسان اپنا مال قربان کر دے. لیکن مودت اسے کہتے ہیں جس پر اولاد اور جان بھی قربان ہو جائے, اسے کہتے ہیں مودت. اور یہاں ایک جملہ استعمال ہوا, ایک لفظ استعمال ہوا ہے مودتا فی القربا, فی کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو ایک بات ہم خالیت کر دیں کہ آخر ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ قربا ہیں کون جن کی مودت مانگی گئی ہے. اس لیے کہ نبی کے قرابت دار تو بہت سارے ہیں,
بہت سارے کہتے ہیں کہ صاحب ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب تھے اور وہی جا کر کے دفن بھی ہو گئے کہ ہم سے زیادہ قریبی کون ہے. اسی لیے امام حسن کو دفن نہیں ہونے دیا. ہم وہ دفن ہو جائیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. تو اب ظاہر ہے کہ بہت سارے قرابت دار ہیں, بہت سارے نبی کے قریبی ہیں, لیکن یہ طے کیسے ہو کہ کس کی محبت, کس قربا کی محبت جو ہے وہ اجر رسالت قرار پائے گی؟ یا اللہ تو ہی بتا دے کہ یہ قربا ہے کون. اللہ نے کہا کو ہم بتاتے ہیں. ایک مرتبہ چادر کے نیچے جمع کر کے بتایا کہ یہ نبی کے قربان ہیں. ایک مرتبہ موبائل میں بھیج کر کے بتایا کہ یہ نبی کا قربان ہے. یا اللہ دو جگہ کیوں بتایا, ایک مرتبہ گھر میں ایک مرتبہ باہر؟ اللہ نے کہا تاکہ گھر والیاں یہ جان لیں کہ نبی کے قرابت دار یہ ہیں. باہر اس لیے بتایا تاکہ باہر والے یہ جان لیں کہ نبی کے قرابت دار. کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہم بھی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں. نہیں, جو بھی یہ چادر کے نیچے ہیں وہ قرابت دار, جو مباہلے میں ساتھ جا رہے ہیں وہ نبی کے قرابت دار. اور اب جو لفظ استعمال ہوا الا المودۃ فی القربى, حالانکہ ترجمہ جو ہونا چاہیے قربا میں, قربا کی نہیں, فی کا مطلب ہوتا ہے میں. تو یہاں ترجمہ جو ہوتا ہے, ہم بھی ترجمہ یہ کریں گے, آپ بھی کریں گے, قرآن میں بھی ترجمہ یہ ہوا ہے کہ قربا کی مودت مانگی گئی, جبکہ فی کے ذریعے سے میں کا معنی آتا ہے, کے کا معنی نہیں آتا ہے. تو پھر یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کو علماء اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے السمک فی الماء, مچھلی پانی میں. تو کیا مطلب ہے بھائی؟ مچھلی تو پانی میں ہوتی ہے. کہانی آپ نہیں سمجھے, مچھلی کی پوری زندگی جو ہوتی ہے وہ پانی میں ہوتی ہے. اب مچھلی کو آپ پکڑ کے لے آئیے, وہاں سے شکار کر کے لے آئیے, مچھلی کو کاٹیے, آپ فرائی کیجیے, کھا لیجیے, اور کھا کے مجلس میں آگے بیٹھ کے مثال کے طور پہ تو بھی آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے, بار بار پانی پینے کے جی چاہ رہا ہے. کسی نے پوچھ لیا بھائی آج بہت پیاس لگ رہی ہے, بہت پانی پی رہے ہیں؟ کہا ہاں مچھلی کھا کے آئے. اور کہیے گا مچھلی کھا کے آئے ہیں. ارے تو بھائی مچھلی آپ نے بہت دیر ہوا کھائے ہوئے, مچھلی کو پانی سے نکالا, اس کے بعد اس کو فرائی کیا, کاٹا, صاف کیا, فرائی کیا, اور اس کے بعد پھر مچھلی کو آپ نے کھایا ہے. کھائے ہوئے میں اتنی دیر ہو گئی. کہنے کے نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی کا سارا رشتہ پانی سے ہے. تو مچھلی کو آپ کاٹ ڈالیے, مچھلی کو آپ کو فرائی کر لیجیے, مچھلی کو بھون ڈالیے اور کھا لیجیے, پھر بھی مچھلی پانی پانی کرے گی. اب آپ سمجھے قربان کی محبت بھی کے ذریعے سے کیسے مانگی گئی. مچھلی کو اگر آپ کاٹ ڈالیے پھر بھی مچھلی پانی پانی مانگے گی. قربان کی محبت ایسے کیجیے, آپ کو کاٹ دیا جائے, جلا دیا جائے, پھر بھی اہل بیت کی محبت ہی رہے, علی کا نام آتا رہے, اہل بیت کا نام آتا رہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا علی. یعنی کسی بھی حال میں اہل بیت کا نام زبان سے ہٹنا نہیں چاہیے. آپ کو کوئی قتل کر دے, ذبح کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, زبان کاٹ دے اور جلا کے راکھ بھی کر دے, تب بھی راکھ سے بھی آواز یہی آنا چاہیے, علی علی اور اہل بیت. اس کے علاوہ زبان سے کچھ نہ نکلے. تاریخوں میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں. جناب میثم تمار کا نام بالکل سر فہرست ہے کہ جن کو دان کے اوپر چڑھا دیا گیا, اور ابن زیاد نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے مولا نے کیا کہا تھا. کہا تھا مولا نے فرمایا ہے, اس سے کہا تھا مولا نے میثم تمہاری زبان کاٹی جائے گی. ابن زیاد نے کہا ہم تمہارے مولا کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو علی نے کہہ دیا اسے کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا. کہا میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا. کار پہ چڑھا دیا گیا, سولی پہ چڑھا دیا گیا, ہاتھ پیروں میں کیل ٹھوک دی گئی, اور میثم نے ایک مرتبہ فضائل بیان کرنا شروع کیا. ظاہر ایسا منبر میثم کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہوا, اور ایسا خطیب بھی کوئی نہیں ہوگا جو میثم نے ادا کیا ہے جیسا حق ادا کیا ہے. علی کے فضائل بیان کرتے چلے جا رہے. لوگوں آؤ
علی کے فضائل سنو، علی کے یہ کمالات، علی کے یہ فضائل. کسی نے جا کر کے حاتم سے کہا اگر میسم اسی طرح فضائل بیان کرتے رہے تو انقلاب آ جائے گا. ایک مرتبہ جلاد آیا، اس نے کہا ہم تمہاری زبان کاٹیں گے. کہا لوگوں سنو، علی نے نہ کل جھوٹ بولا تھا نہ آج جھوٹ بولا ہے. میرے مولا نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا. آپ میری زبان کٹ جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ میرا مولا نہ کبھی جھوٹ بولا تھا اور نہ کبھی جھوٹ بولا. میرے عزیزو، علی اور اہل بیت کی محبت جب دل میں آ جائے تو پھر انسان کسی خسارے سے نہیں ڈرتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ فائدے ہی فائدے میں ہے. آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے کون ہے وہ جو کوفے سے 1000 کا لشکر لے کے نکلے. کیوں نکلے ہیں؟ امام حسین کا لشکر روکنے کے لیے، امام حسین کو روکنے کے لیے نکلے. اور ایک مرتبہ امام کا قافلہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور کا قافلہ پہنچ گیا. لیکن عالم یہ ہے کہ جتنے بھی 1000 لشکری تھے، سپاہی تھے، ان سب کی پیاس سے حالت غیر ہو رہی ہے. جانوروں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ اگر امام حسین پانی نہ پلاتے تو یہ 1000 کا لشکر اپنے آپ مر جاتا. اتنے پیاسے تھے. لیکن کریم ابن کریم نے مانگنے کا انتظار نہیں کیا. فرمایا بھیا عباس مشکیزوں کے دہانے کھول، انہیں پانی پلاؤ. حد یہ ہے کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا. اللہ اکبر. حسین نے جانوروں کو بھی پانی پلایا. مگر کربلا کے میدان میں حسین کے بچے پیاسے. ایک مرتبہ جب امام چلنا چاہتے ہیں، ہور نے لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا. امام نے فرمایا ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. پھر کہتے ہیں آقا اگر یہ عرب میں سے کسی اور نے مجھ سے یہ جملہ کہا ہوتا میں اس سے پڑھ کے جواب دیتا، مگر آپ کی ماں کا نام تو میں بغیر طہارت کے لے بھی نہیں سکتا، سوائے درود و سلام کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور باب ادا قافلہ وہاں سے چلا 2 محرم کو امام کا قافلہ والد کربلا ہوا. اور بھی ساتھ ساتھ میں دھیرے دھیرے تاریخیں گزرتی گئی. 7 محرم سے پانی بند ہو گیا اور اس کے بعد شب عاشور آئی. اور اپنے خیمے میں بڑی بے چین ہے. ایک مرتبہ باہر نکلے، بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں کہ خیام حسینی سے تھوڑا سا قریب پہنچ گئے اور نے ایک آواز سنی. کچھ آوازیں ہیں جو بچوں کی آوازیں ہیں، التش التش آئے پیاس آئے پیاس. ایک مرتبہ اور میں ایک انقلاب پیدا ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر آج میں حسین کو گھیر کے نہلایا ہوتا یہ حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. ارباب اعضاء اور کی بے چینی کا عالم یہ ہے کہ بالکل اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ جیسے کوئی کمزور سپاہی ہو. اور کے غلام نے اور کے بھائی سے جا کر کے کہا ذرا اور کی حالت تو دیکھو. اور کے بھائی آئے، کہا بھیا پریشان کیوں ہو؟ یہ بھوکے پیاسے ہیں، انہیں کل تو ہم ایک حملے میں کچل ڈالیں گے. اور نے کہا تم نہیں سمجھتے ہو، جو آواز میں سن چکا ہوں وہ تم نے نہیں سنی. آؤ ذرا تم میرے قریب آؤ، میں تمہیں وہ آوازیں سناتا ہوں. ایک مرتبہ قیام حسینی سے قریب لے کے ہو رہا ہے، کہا ذرا کان لگا کے سنو، دیکھو وہاں بچے پیاسے ہیں، یہاں جانوروں کو سیراب دیا جا رہا ہے. اور باب اعضاء ایک مرتبہ ہو کے بھائی نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا ہم اس لشکر کو چھوڑ کے امام کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور کے بھائی نے کہا چلو تیار ہو جاؤ ہم بھی چلیں گے. اور کا بھائی ساتھ میں ہے، اور کا بیٹا ساتھ میں ہے، اور کا غلام ساتھ میں ہے. ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، مگر ہور نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میں آقا سے بڑا شرمندہ ہوں، میں کون سا منہ لے کر کے حسین کی خدمت میں جاؤں گا. لہذا میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو، میں حسین سے نگاہیں نہیں ملا سکتا. میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دو اس لیے کہ میں شرمندہ ہوں. اور باب اعضاء قافلہ چلا. ایک مرتبہ بیٹے نے صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر.
کہا بیٹا کیا بات ہے؟ ادھر امام حسین نے جو دیکھا میرا مہمان آ رہا ہے، امام حسین نے اکبر کو جناب عباس کو بھیجا، کہا جاؤ مہمان کا استقبال کرو۔ اب جو بیٹے نے صدائے تکبیر بلند کی، کہا بابا عباس اور علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس مہمان کا استقبال اس انداز میں ہو رہا ہے۔ عزاداروں تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے بلند آواز میں اور صدائے تکبیر بلند کی، پوچھا بیٹا اب کیا بات ہے؟ آقا حسین خود چل کے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور سمجھے کہ شاید آقا نے مجھے معاف نہیں کیا ہے، شاید آقا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب آقا میرے قریب آ جائے مجھے بتا دینا، میں ان کے قدموں میں گر کے معافی مانگوں گا۔ اور باب اعظم جیسے ہی حسین قریب میں آئے اور نے اپنے ہاتھ کو گرایا، آقا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حسین نے ہور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اے ہور ارے تیری جگہ وہاں نہیں ہے، تیری جگہ یہاں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ اور باب اعظم امام حسین نے ہور کو اٹھایا، اپنے ساتھ لے کر کے خیام میں آئے، اور جیسے ہی خیموں کے اندر پتہ چلا ہور مہمان بن کے آئے ہیں، جناب زینب نے فضہ سے کہا اما فضہ جاؤ ہور سے کہنا زینب سلام کہہ رہی ہے۔ اتنا زینب نے جیسے ہی کہلوایا ہور نے سنا، اپنا سر پیٹ لیا، آئے آج یہ وقت آ گیا ہے شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی۔ صبح عاشور نمودار ہوئی اور میں آواز دیا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں مرنے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ہور تو میرا مہمان ہے۔ کہا اچھا آقا اگر مجھے اجازت نہیں دیتے میرے بیٹے کو اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ امام نے ہور کے بیٹے کو اجازت دی، ہور کا بیٹا میدان میں آیا، اور باب اعظم بس ہور کا بیٹا جب شہید ہو کے گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگا، ایک مرتبہ آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ ہور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پیچھے سے حسین نے ہور کے شانے پہ ہاتھ رکھا، اور جوان لال کے لاشے پہ بڑا باپ نہیں جایا کرتا۔ ارے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں ابھی ہور کے جوان کے لاشے پہ ہور کو آپ جانے نہیں دے رہے ہیں، لیکن جب علی اکبر کا لاشا ہوگا، ارے سینے پہ برچی لگی ہوگی، آپ تنہا ہوں گے، کوئی آپ کا ساتھی نہ ہوگا۔ اے آقا جب نہیں زینب آ جائے، اے بھیا جوان کے لاشے